أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے. ویل للمطففین، بڑی خرابی ہے، بڑی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں. الذین اذا اکتالوا علی الناس، جب لوگوں سے اپنا حق ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں. یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں یا وزن کر کے دیتے ہیں، یخسرون، تو گھٹا دیتے ہیں، کم کرتے ہیں. الا یظن اولئک، کیا ان لوگوں کو اس بات کا یقین نہیں ہے انہم مبعوثون، کہ ان کو مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا. لیوم عظیم، ایک بڑے سخت دن کے لیے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ سارے جہاں کے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے. یہ سورہ مطففین ہے. نزول میں 86 نمبر پر ہے، یعنی مکہ میں اترنے والی گویا یہ آخری سورت ہے. اور ترتیب میں، ہمارے قرآن کی ترتیب میں یہ 83 نمبر پر ہے. اس میں کل 36 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے. اب بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ سورت مکہ میں اتری، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، اور اس کی بعض آیتیں وہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ مدینہ میں اتری ہے. اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ تھوڑا حصہ مکہ میں اترا ہے، تھوڑا حصہ مدینہ میں اترا ہے. اور بعض کہتے ہیں مکہ میں اترا ہے، تھوڑا حصہ مکہ سے مدینہ جب ہجرت کر کے جا رہے تھے اس وقت اترا ہے. اس صورت میں کل 36 آیتیں ہیں، اس میں سے ہم نے ابھی 6 آیتیں پڑھی. اس میں خاص طور پہ ایک بات کہی گئی کہ جو مطففین ہیں، ناپ تول میں کمی کرنے والے، یہ جو ناپ تول میں کمی کرنا ہے، یہ بیماری حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں تھی. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن نہیں سمجھے تو ان پر عذاب آیا. پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے جا رہے تھے تو مدینہ میں چونکہ یہی تجارت وغیرہ چلتی تھی تو وہاں بھی لوگ ایسا کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے بتلا دیا کہ بھئی وہاں یہ صورت حال ہے تو آپ ان کو بتلا دیں. تو یہ ڈنڈی مارنے والے جو ہے ویل للمطففین، ان کے بارے میں ہلاکت کا تذکرہ ہے. یہ ویل کا جو لفظ ہے اس کا ایک معنی تو وہی ہلاکت، بربادی، نقصان، اور یہ لفظ افسوس کے لیے بھی آتا ہے. اور بعض کہتے ہیں، حدیث میں آیا ہے کہ جہنم کی ایک جگہ ہے، وادی ہے،
اس کو ویل کہتے ہیں، اس میں، اور وہ اتنی گہری ہے کہ کافر کو اس میں ڈالا جائے گا، ڈالنے کے بعد نیچے پہنچنے کے درمیان 40 خریفہ 40 سال میں پہنچے گا، اتنی اونڈی ہوگی۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اوپر سے کوئی نیچے چیز ڈالے تو کتنی سپیڈ سے جاتی ہے، نیچے سے اوپر پھینکے تب تو دیر لگتے ہے، لیکن اوپر سے کوئی نیچے آوے تو اس کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اتنی سپیڈ سے جانے والی چیز کو بھی نیچے پہنچتے کتنے دیر لگے گی؟ 40 سال۔ اور آدمی وزنی، پھر اگر آپ اوپر سے نیچے کوئی وزنی چیز ڈالو تو اور جلدی جاتی ہے، تو آدمی جیسا وزنی اس کو ڈالیں گے تو 40 سال لگیں گے، تو کتنی گہری ہوگی؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈنڈی مارنے والے ہیں، مکففین، تولنے میں کمی کرتے ہیں، وزن میں کمی کرتے ہیں، پھر وہ تیل کا ماپی آتا ہے، دودھ کا ماپی آتا ہے نا، اسے دودھ بھر کے دیتے ہیں، تیل بھر کے دیتے ہیں، اس میں کمی کرنا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ یہاں آیت میں ناپ تول میں کمی کرنے کا کہا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں خالی کہ بھئی وزن کا جو کانٹا ہے اس میں کمی کرے، یا یہ کہ اب تو وہ الیکٹرک آ گئے اس میں بھی گڑبڑ کرتے ہی ہوں گے کرنے والے تو، ورنہ جو یہ ترازو ہوتا ہے اس میں ہم نے سنا ہے کہ نیچے لوئی چمک لگا دیتے ہیں ادھر والے میں، اسی طریقے سے وہ کانٹی ہوتی ہے ادھر کچھ دباتے ہیں، اسی طرح یہ الیکٹرک میں کیا کرتے ہیں، آپ نے اگر دیکھا ہو تو کیا کرتے ہیں، یوں ڈالتے اور آخر میں تھوڑا سپیڈ سے ڈال کے یوں تھیلی اٹھاتے۔ اب دیکھنا غور میں نے اس کو کہا بھی، گاؤں میں بھی ایک آدمی کو کہا، یعنی تھوڑے گرام رہتے تو تھوڑا وزن سے ڈال کر فوراً تھیلی اٹھا لیتا ہے، تو وزن پڑنے کی وجہ سے کانٹے پر وہ آتا ہے اور فوراً اٹھا لیتا ہے۔ تو جتنی بھی عقل مندی استعمال کرنی ہو کرے۔ تو اس میں ڈنڈی مارنا یہ بھی آتا ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک اصول لکھا ہے کہ حقدار کا جو حق ہے اس میں کمی کرنا اس میں داخل ہے۔ حقدار کا جو حق ہے یا میرے ذمے جو ذمہ داری ہے اس میں کمی کروں۔ مثلا ایک بات سنو، یہاں اللہ کے فضل سے تفسیر شروع ہوئی، ہماری 15 20 25 منٹ کی تفسیر ہوتی ہے، تو اس کے لیے مجھے جتنی تیاری کرنی چاہیے اس میں کم کروں تو یہ بھی ڈنڈی مارنا ہے۔ آپ سب کو کہوں اس سے پہلے میں اپنے اوپر کہوں نا، اس میں جتنی تیاری کرنی چاہیے اتنی کیے بغیر یہاں ہانکنے لگوں، ہوائی فائرنگ کروں تو ہوائی فائرنگ تو ہو جائے گی، 20 منٹ بھی نکل جائے گی، لیکن یہ لکھا جائے گا ڈنڈی مارنے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے دیکھا تو وہ رکوع سجدہ جلدی کر رہا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لفظ استعمال کیا تففت، کہ تو نے نماز میں ڈنڈی ماری۔ اس لیے خالی کوئی کہے کہ میرا تو کوئی دھندا نہیں ہے اس لیے میں ڈنڈی میں آؤٹ نہیں، کوئی بھی بچ نہیں سکتا اس میں۔ ہر ایک کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، ہر ایک کے اوپر، تولنے والے پر، ناپنے والے پر، وہ کپڑا بھی ناپتے ہیں اس میں بھی آپ دیکھنا کیا کیا ہوتا ہے سب۔ اسی طرح ذمہ داری ایک آدمی کی بھی، جیسے ہمارے وہاں مزدور آتا ہے صبح 10 بجے سے شام عصر تک رہتا ہے، ایک دن کے 200 روپے ایسا جو بھی ہو، اب وہ آیا اس کو ہم چائے کا بھی وقت دیتے ہیں اور کھانے کا بھی وقت دیتے ہیں، لیکن کچھ وقت ہم لوگ نہیں ہوتے تو بیٹھے بیڑیا پھونکتا رہتا ہے، تو یہ بیڑیا تو پھونکے گا، اس میں آئے گا، ڈنڈی مارنے میں آئے گا۔ سیٹ ہوتا ہے وہاں تک کام کرتا ہے پھر نہیں کرتا ہے۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی بچہ ٹیوشن جا رہا ہے، ٹیوشن کی فیس دی جا رہی ہے، لیکن ٹیوشن والے پڑھا نہیں رہے، اسکول میں پڑھا نہیں رہے، تو اس کی ذمہ داری ہے۔ بھئی ہم نے بچے کو پڑھنے بھیجا تو بچے نے مدرسے میں شرطیں پر سائن کی کہ میں پڑھوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، اب وہ اپنے اوپر جو ذمہ داری لاگو ہوتی ہے اس میں کمی کرتا ہے، وہ بھی اس میں آئے گی۔
استاد کمی کرتا ہے اس پر بھی ڈنڈی لگے گی. چھوکرا ایسا کرتا ہے چھوکرے پر بھی آئے گا. محتمم صاحب اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی کرتے وہ بھی آئے گا. مسجد کا ٹرسٹی ہے، امام صاحب ہے، مؤذن ہے، گھر کا بڑا ہے، گاؤں کا بڑا ہے، سرپنچ ہے، ملک کا بڑا ہے، جو جس ڈویژن وبھاگ شعبے میں ہے اس پر جتنی ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں کر رہا ہے تو اس میں آئے. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. بہت تفصیلی موضوع ہے یہ، ہر چیز میں آئے گا. جیسے مثلا سمجھو کہ ان کی گاڑی ہے، میں ڈرائیونگ میں جا رہا ہوں، ڈرائیونگ میں بیچ میں گڑبڑ کر رہا ہوں میں. اب تو جی پی ایس کیا لگاتے گاڑی میں تو اس سے پتہ چلتا ہے. اس لیے وہ فون کرتا بہت ٹائم چڑھ دو کل لگتا ہے کہ سو کیا منہ بھورے سوتا ہی پکڑا جاتا ہے. لیکن پھر بھی کرنے والے کر ہی لیتے ہیں جو کرنا ہے. وہ ٹنکی پھول کر کے جاتے آدھا نکال کے بیچ دیتے بیچ میں سے. سیٹھیے سے پھول بھرائی اور پھر بیچ میں سے 1 لیٹر 2 لیٹر 5 لیٹر بیچ دیے. یعنی چوری کرنے کے، ڈنڈی مارنے کے بہت سارے راستے ہیں، وہ سب اس میں آئیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. چنانچہ قرآن کہہ رہا ہے الذین اذا اکتالوا، جب یہ اپنے لیے لیتے ہیں، یعنی میں کسی کی دکان پر جاؤں 1 کلو ٹماٹر چاہیے تو وہ ناچی دین یار ہے مہوں سے میں یوں کہوں گا سونے اور گولڈ کی طرح کیوں تولتا ہے، 2-4 گرام ادھر چلا گا تو کیا جائے گا، ڈال دینے. تو اس کو کہہ رہے اللہ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب اپنے لینے کی باری آتی ہے تو اس کو کہتے تھوڑا نمتا جھوک لے. کیا کہتا ہے؟ نمتا جھوک لے. اللہ تیرے نامہ عمل میں بھی اضافہ کرے گا اور فضیلت بھی بتائے گا. وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب خود تول کے دینے کی بات آتی ہے، او وزنوہم، اور وزن کرنے کی بات آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ یخسرون، ڈنڈی مارتے. ڈنڈی مارنے کا بھی بتا دیا کیسے مارتے. اچھا اب یہ کیوں، یہ غلطی کیوں ہو رہی ہے، اس کا ریزن کیا، کارن کیا؟ قرآن کہہ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کہ یہ سب دھندے کر کے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوگا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس کا آخرت کا عقیدہ کمزور ہوگا یا بالکل نہیں ہوگا، وہ جو کرنا ہوگا کر ڈالے گا، اس لیے کہ اس کو کسی کے سامنے حساب کا ڈر نہیں. دیکھو یہ قرآن کا ایک انداز ہے اپنا. بات مارکیٹ کی چل رہی تھی، ڈائریکٹ آخرت قبرستان میں لے گئے. یہ قرآن، اس لیے آپ کو اس سے پہلے بھی عقیدہ آخرت پر 2 مرتبہ ہم نے تفصیل سے بات کی ہے کہ قرآن کا جو ہے یعنی 1/3 قرآن آخرت پر ہے. قرآن کا کوئی صفحہ آخرت سے خالی نہیں. یہ دیکھو کہاں بات چل رہی تھی، مارکیٹ میں تھے ہم لوگ، آفسوں میں تھے، بینک میں تھے، کھیت میں تھے، ڈائریکٹ اٹھا کے آخرت میں لے آئے کہ یہ سب بھولے کیوں ہو رہی ہے. الا یظن اولئک انہم مبعوثون، یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو مرنے کے بعد زندہ نہیں. اچھا یہ ڈنڈی مارنے میں گھر میں بھی ہم ڈنڈی کو فٹ کر سکتے ہیں. بہن کا حق وراثت میں، باتیں تو ہم سب کریں گے. بہنوں کا کھا کے کتنے بنگلے باندھ دیے لے، اس میں تو انشاءاللہ ایسا کوئی نہیں ہوگا، اللہ ایسا ہی کرے، ایسا کوئی نہ ہو. لیکن یہ ہو رہا ہے بات، بہن مانگتی نہیں بیچاری، اندر اندر جی جلاتی. تو یہ ڈنڈی مارنا ہوا. بنگلہ تو بنا لیں گے لیکن سکھ سے نہیں جیے گی، کیونکہ آہ تو لگے گی نہیں. بہن ہوئی تو کیا ہو، انسان تو ہے. یہاں بیوی آئی، بیوی کا حق ہے، شوہر ادا نہیں کر رہا ہے.
لے دے کے ایک ہی حق سمجھ رکھا ہے بیوی کا، باقی کوئی حق وہ بھی غرض مطلب بہت سارے حق، کپڑا لتا دوا دارو، وہ بیچاری کہتی ہے سر درد، یہ تو نارمل ہے، بھی رات کو سو جائے گی تو اچھا ہو جائے گا، دوا کھانے جانے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ وہ تو انسان نہیں، انسان نہیں، عورت انسان نہیں، بولو بھائی انسان ہے عورت، بولو نا انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، اس کا بھی حق لگتا ہے۔ پھر اگر کسی حادثے میں وہ بیوی مر کے چلے، میری تو اکلوتی بہو تھی، ارے کیا کھاک اکلوتی تھی، سب کی اکلوتی جو ہوتی ہے، اس کے باپ کی بھی اکلوتی تھی، تمہاری بھی اکلوتی تھی، کہ نہیں سلوک کیا کیا، کھلانے پلانے کی بات آئی تب تو دکھی نہیں چھوکری، یہ مطلب کامن پرابلم ہے، یہ ہر جگہ یہ ہے، بیٹی کو اور بہو کو دیکھنے کی نظروں میں فرق ہے، الگ الگ چشمے، ڈبل سٹینڈرڈ، اس لیے ایسا نہیں، گھروں میں بھی ڈنڈی، اولاد کے سلسلے میں بھی ڈنڈی، اگر یہ کہ بھئی چلو کسی لڑکی سے شادی کی، وہ بیوہ تھی، اس کے پہلے شوہر سے لڑکے تھے، اب شادی میں ایگریمنٹ ہوا کہ بھئی اس کا کوئی ادھر ادھر نہیں، چھوکرے بھی یہاں رہیں گے، تو کہ کوئی بات نہیں، وہ اپنے چھوکرے ہیں، لیکن جس دن اپنا چھوکرا ہوا اس دن سے اس کے اور اس کے درمیان انصاف ختم ہو جاتا ہے، اس کے لیے جو لائیں گے اس کے لیے نہیں لائیں گے، اس کو ڈانٹنے کا انداز الگ ہوگا، اس کو ڈانٹنے کا انداز الگ ہوگا، حقدار کو حق نہیں دیا جائے گا، تو یہ سب اس میں آئے گا، اللہ ہماری حفاظت۔ تو بات چل رہی کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، تاکہ مرنے کے بعد کھڑے ہونے کا یقین ہے، کب کھڑا ہونا ہے، تاکہ لیوم عظیم، بڑا دن ہے، وہ ٹائم کے اعتبار سے بھی بڑا ہے اور حالات کے اعتبار سے بھی بڑا ہے، حالات بھی بڑے سخت ہیں اس دن کے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں، کسی رشتہ داری کو نبھانے کی طاقت نہیں ہوگی، اور پھر وہ دین اتنا ڈینجر ہو، پھر کھڑا کہاں ہونا ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن جس دن لوگوں کو کھڑا ہونا ہے کس کے سامنے، سارے عالم کا جو پروردگار ہے اس کے سامنے، اس کو اگر سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں میں کہ ابھی جو غزہ اور اسرائیل جو چل رہا ہے، غزہ کے اطراف میں کتنے ملک ہیں، بہت سارے ملک، ساری مسلم کنٹریز ہیں، امریکہ کا اتنا ڈر ہے کہ کھل کر بولنے کو تیار نہیں، کوئی امریکہ باوا نہیں ہوتا، تو سوچو کہ خالی اتنا تصور کہ ہماری اکانومی پر حالات آ جائیں گے، ہماری معیشت اور آرتھک ستھتی ڈاؤن ہو جائے گی، اور اس طرح کی باتیں سوچ سوچ کے ہمارا فلاں ایگریمنٹ ڈیمیج ہو جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، نہ جانے کیا کیا سوچ رہے ہوں گے، تو یہاں سوچو کہ جو عالمین کا رب ہے اس کے سامنے کھڑا ہونا، بولو اس کا کتنا پاور ہے، اس دن اللہ پورے پاور میں ہوں گے، یعنی آج بھی ہے لیکن اللہ پاور دکھائے گا اس کو، حدیث شفاعت ہے نا، سب پریشان ہوں گے، کہیں گے چلو بابا آدم کے پاس جاتے ہیں، بابا آدم کہیں گے اب تو اللہ اتنے غصے میں ہے، اتنے غصے میں کہ آج تک نہ ہوئے ہیں نہ ہوں گے آئندہ، مجھے تو ڈر لگتا ہے، نوح کے پاس جاتا ہے مجھے بھی ڈر لگتا ہے، ابراہیم عیسیٰ سب کو ڈر کی طرح سے، اور اللہ سامنے سے کہیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت، للہ الواحد، کوئی بولے گا نہیں، اللہ ہی جواب دے گا، للہ الواحد القہار، آج تو اکیلے جبار اور قہار کی حکومت ہے، تو یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا جو تصور ہے، آدمی کو بہت ساری چیزوں کو چھوڑا دیتا ہے، بہت ساری چیزیں چھوڑا، تو جب تک عقیدہ آخرت صحیح نہیں ہوگا وہاں تک ہمارا بازاری نظام بھی صحیح نہیں، گھریلو نظام بھی نہیں، معاشرت اور سماجی اور سوسائٹی کی جو زندگی ہے وہ بھی خراب ہوگی۔ اخیر میں ایک حدیث سنا کے بات پوری کرتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ 5 چیزوں کی وجہ سے 5 چیزیں ہوں۔ نمبر 1، جب لوگ وعدہ پورا نہیں کریں گے، ایگریمنٹ پورا نہیں کریں گے، معاہدہ پورا نہیں کریں گے، توڑیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان پر ان کے دشمن کو مسلط کرے گا۔ وعدہ خلافی کریں گے تو دشمن مسلط ہوگا۔ نمبر 2، جب لوگ اللہ کے احکام کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، قرآن اور حدیث کے مطابق، تو فقر پھیل جائے گا، غریبی۔ اب ایک تو حکومتوں کو فیصلے کرنے، اور ایک ہمیں۔ گھر میں شادی آئی تو اللہ رسول کیا کہتا ہے، گھر میں موت میت ہوئی اللہ رسول کیا کہتا ہے، میراث کا مسئلہ آیا اللہ رسول کیا کہتے ہیں، 2 آدمی میں جھگڑا ہوا اللہ رسول کیا کہتے ہیں۔ اللہ رسول کی بات پر آئیں گے تب تو ٹھیک ہے، نہیں آئے تو فقر آئے گا، غریبی۔ نمبر 3، جب زنا عام ہوگا، فواحش، بے حیائی، تو اموات بڑھ جائے گی، طاعون آئے گا، پلیگ آئے گا، عمومی بیماری آئے گی، ایڈس آئے گا، اللہ حفاظت سے۔ اور چوتھی بات، جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ قحط سالی بھیجے گا۔ قحط سالی میں تو بارش نہ گرنا، مہنگائی، اب دیکھیں مہنگائی کتنی ہے۔ اور بعض روایت میں آیا کہ جب ناپ تول میں کمی ہوگی تو اللہ اس کا رزق ختم کر دے گا، کم کر دے گا۔ اور آخری بات فرمائی، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے بارش کے قطرے کو ترس جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان 5 چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرماوے اور پوری شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت۔